مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مسیح ایمان میں، پاکیزگی میں، اس کے جلال میں، اس کے عرفان میں خوب ترقی کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ مسیح زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے کہ ہر ایک مسیح کو اپنے آپ کو پالش کرنا ہے، امپروو کرنا ہے، مسیح میں گرو کرنا ہے اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرتے جانا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو خداوند نے ابیلٹیز دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، آپ اسے خوب چمکا رہے ہوں گے اور اسے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم دعا کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے اور خدا کا دعاؤں کا جواب دینے کے طریقے جو ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کی اہمیت پر بات کروں یا اپنے موضوع پر بات کروں، میں ایک ریسرچ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریسرچ جو ہے وہ LAT وان ڈورن کی کتاب دعا مسیح زندگی کا اہم جزو، اس میں لکھی گئی ہے۔ اس میں وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے لوگوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ پہلے کیٹیگری کے لوگوں کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں لیکن دن اتنا چھوٹا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن گزر جاتا ہے۔ دن کے بعد ہفتے، ہفتے کے بعد مہینے، مہینے کے بعد سال اور سالوں سال تک ہم دعا نہیں کر پاتے۔ دوسری کیٹیگری کو وہ ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، ہم دعا میں بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے کام اور ذمہ داریاں ہمیں یاد آ جاتی ہیں اور ہم دعا نہیں کر پاتے۔ تیسری کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دعا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے خیالات جو ہیں وہ ہمیں منتشر کر دیتے ہیں، ہم اپنے خیالات کی وجہ سے دعا پر میڈیٹیٹ نہیں کر پاتے، غور نہیں کر پاتے۔ میں بھی اس تیسری کیٹیگری کے لوگوں میں سے تھا۔ میں جب اپنی ابتدائی مسیح زندگی میں تھا، میں آج سے تقریباً 10 سال پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں بھی جب دعا کرتا تھا تو مجھ سے بھی دعا میں میڈیٹیٹ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جو پوائنٹس بنائے ہوتے تھے اور جو ایریا کے لیے میں نے دعا کرنی تھی، ان ایریاز کو میں ایزیلی میٹ نہیں کر پاتا تھا، میرے خیالات منتشر ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنے سینئر سے یہ ڈسکس کیا، تب میں اس چرچ میں نہیں آیا کرتا تھا اور مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں اس چرچ میں آتے ہوئے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند مجھے ایک ایسی جگہ پہ لے کے آیا جہاں پر جو میرے سینئر ہیں وہ مجھے انکریج کرتے ہیں، امپاور کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے خاندان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمیں درخواستیں دیتے ہیں اور اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں اور ہمیں وہ پوائنٹس دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کے لیے دعا کریں۔ ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمیں درخواستیں دیتے ہیں، بائی فیس، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ میں شکر گزار ہوں اس چرچ کے لیے۔ میں بھی اس تیسری کیٹیگری کے لوگوں میں فال کرتا تھا، مجھ سے بھی میڈیٹیٹ نہیں ہوتا تھا دعا پہ۔ تو تب جو میری زندگی میں سینئر تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے اپنا یہ مسئلہ ان سے شیئر کیا، تو ایک نے مجھے کہا کہ تم اونچی آواز سے دعا کیا کرو، پھر تمہارے خیالات تمہیں منتشر نہیں کریں گے۔ میں نے دعا کی لیکن میرا مسئلہ جوں کا تو ہی رہا۔ پھر ایک نے کہا کہ تم اونچی آواز میں غیر زبانوں میں دعا کیا کرو، تب تمہارے خیالات منتشر نہیں ہوں گے۔ میں نے یہ بھی کیا کہ میں نے غیر زبانوں میں اونچی آواز سے دعا کی لیکن میرا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ پھر میری ملاقات متی رسول سے ہوئی، اس نے مجھے مسیح کے پہاڑی وائز میں ایک نصیحت کی، اور مسیح کے پہاڑی وائز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انجیلوں کا دل ہے۔ اس نے متی کے 6 باب کے 6ویں آیت میں اس نے ڈیفائنڈ کیا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے اس سے دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے اجر دے گا۔ میں نے جب ایسا کیا تو میں نے ریزلٹ کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کس کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دعا کرنے میں کوئی مشکل ہے اس طرح کی، یا آپ کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے، تو آپ کو تنہائی میں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے، جب ہم تنہائی میں خدا سے باتیں کرتے ہیں، اپنے معاملات کو شیئر کرتے ہیں، تو خدا ہمارے معاملات کو سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان پر کام بھی کرتا ہے ان ایریاز میں۔ اب میں دعا کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گا۔ دعا کی اہمیت آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں ایک مسئلے نے جنم لیا ہے، ایک مسئلے نے سر اٹھایا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ڈسٹریبیوشن کو لے کے ہے، انتظام کو لے کے ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ انتظام کا جو کام ہے وہ فیئر طریقے سے، اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا۔ وہ یہ معاملہ رسولوں کے پاس لے کے آئے ہیں، اور رسول کہتے ہیں یہ مناسب ہی نہیں
کہ ہم دعا اور کلام کی خدمت کو چھوڑ کر کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کریں. ہماری زندگیوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا نہ ہو، ہم دعا کریں گے. ہماری زندگیوں میں جو بھی مسائل ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے. ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں، جو مسئلے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. ہماری کلیسیا میں جو مسئلے ہیں، ہماری کلیسیا میں جو مسائل ہیں، ہم انہیں خدا کے سپرد کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے نیک جو لوگ ہیں اپنے بیچ میں سے ان کو سلیکٹ کر لو جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں، جو روح اور دنائی سے فل ہوں. ہم جو ہیں وہ دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. ہم دعا اور خدمت ان دونوں میں مشغول رہیں گے، بیزی رہیں گے. یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ خدا کے لوگ دعا کی جگہ کسی دوسرے کام کو ترجیح دیں. ایک مسیحی زندگی کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ دعا ہے. یہ بنیاد ہے مسیحی زندگی میں. دعا کی اہمیت آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب شاگردوں کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس سے پہلے مسیح نے ساری رات دعا کی. صبح اگر اپوائنٹمنٹ ہے تو مسیح ساری رات دعا کر رہا ہے. اپوائنٹمنٹ اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اس کے لیے مسیح دعا کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد جو ساری ذمہ داری تھی مسیح کو پھیلانے کی، کلام کو پھیلانے کی، وہ شاگردوں پر تھی. اور شاگردوں نے یہ اپنی ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھائی. ان کے وسیلہ سے آج ہم اس جگہ پر ہیں، کلیسیا قائم ہے. اور ریسرچ اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو سب سے زیادہ قوم جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے. خدا نے یہ اہم فیصلہ کرنے سے پہلے، یہ اپوائنٹمنٹ کرنے سے پہلے یسوع مسیح نے دعا کی. ایک اور جگہ پر ہمیں دعا کی اہمیت کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ مسیح کی نظر جو ہے وہ ایک ایسی بھیڑ پر پڑی ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، جس کا کوئی رہنما نہیں ہے، جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اور مسیح کو ایسے لوگوں پر ترس آتا ہے. مسیح نے ایسی بھیڑ کو دیکھ کر لکھا ہے کہ مسیح کو ان پر ترس آیا اور کہا فصل تو پک چکی ہے، دعا کرو کہ فصل کا مالک مزدوروں کو بھیجے. جو ضرورت ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی شدید ہے کہ صرف اور صرف اسے فصل کا مالک ہی پوری کر سکتا ہے. درخواست کس طرح سے پیش کی جائے گی، وہ جو ضرورت ہے وہ کس طرح سے پوری ہوگی، وہ دعا کے سبب سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی رہنما نہیں، ان کا کوئی چرواہا نہیں، ان کو کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے. اور کچھ ایسے بھی رہنما ہم دیکھتے ہیں جو کلیسیا کی پروسپیرٹی کا وسیلہ بننے کے بجائے وہ ان کی بربادی کا باعث بنتے ہیں. وہ کلیسیا کی مرہم پٹی کے بجائے وہ ان کو تباہ کر رہے ہیں، زخم کا باعث بنتے ہیں. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایسے رہنما بھیجے جن کا دل مسیح جیسا ہو. آپ دعا کی اہمیت اس بات سے لگا سکتے ہیں. ایک رائٹر دعا کی اہمیت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دعا جو ہے وہ روحانی زندگی کا سانس ہے. آپ نے کوئی شخص دیکھا ہے جو سانس کے بغیر زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے ہمیں سانس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے. اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہم ٹوٹلی طور پر ڈیڈ ہیں، بیکار ہیں، مردہ ہیں. دعا جو ہے وہ روحانی زندگی کا سانس ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے، متحرک رہنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. بینی ہن کہتا ہے کہ اگر ایک مسیحی 3 سے 4 دن تک اگر دعا نہیں کرتا تو وہ ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے جو ایک مسیحی کو بولنا روا ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو سال کے بعد دعا کرتے ہیں، کرسمس چرچ جایا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ان کے آئیڈینٹی کارڈ پر تو مسیحی لکھا ہوا ہے، وہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار میں، ان کے ڈیٹا میں تو وہ مسیحی ہیں، لیکن مسیح کے ڈیٹا میں وہ مسیحی نہیں ہیں. ان کا نہ کردار مسیح جیسا ہے، نہ وہ دعا کرتے ہیں، نہ وہ کلام پر عمل کرتے ہیں، نہ وہ پاک روح کی رہنمائی کے مطابق چلتے ہیں. اور یہ ایک آج کلیسیا کا بڑا المیہ ہے کہ وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں روحانی طور پر. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم نے مجھ سے پہلی جیسی محبت چھوڑ دی ہے. ہم جیسے خدا سے پہلے پیار کرتے تھے، جیسے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور دن کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں مسیح میں، ہمیں روحانی طور پر سرگرم رکھے. کینتھ کارل کہتا ہے کہ دعا اس زمین کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور بہت سی ایسی جنگیں ہیں جو ہم گھٹنوں کے بل ہو کر جیتتے ہیں، جہاں پر ہماری مین پاور، جہاں پر ہماری ایبلٹی، ہماری عقل، ہمارے ریلیشن شپ، ہمارا تعلق واسطہ فیل ہے. لیکن دعا جو ہے وہ ہمیں سرفراز کرتی ہے، ہمیں بحال کرتی ہے، ہمیں آزاد کرتی ہے، ہمیں ریسٹور کرتی ہے. دعا جو ہے وہ آپ کو آپ کے دشمن پر اور اس کے تمام کاموں پر فتح بخشتی ہے. دعا آپ کو آپ کے دن کے تمام کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، آپ کو خدمت کے لیے تیار کرتی ہے. دعا آپ کی بے رنگ زندگی میں رنگ کو بھر دیتی ہے.
دعا آپ کو پاکرو دلاتی ہے، اور پاکرو جو ہے وہ آپ کو مسیح کی زندگی دلاتا ہے، کثرت کی زندگی دلاتا ہے، ابدی زندگی دلاتا ہے، جلالی زندگی دلاتا ہے، وہ آپ کو ابدیت میں لے جاتا ہے۔ دعا اس قدر اہم ہے، دعا اس قدر امپورٹنٹ ہے۔ دعا گو شخص کے لیے کبھی آسمان بند نہیں ہوتا، اور خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سننے اور ان کا جواب دینے کا بڑا مشتاق ہے۔ دعائیہ میٹنگ جو ہے وہ ہفتے کی سب سے اہم اور خاص میٹنگ ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ آج ہم کتنی دعا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کتنی دعائیں کر رہے ہیں، کتنا خدا کے حضور رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں ان طریقوں کو ڈیفائن کروں گا جن طریقوں سے خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ خدا براہ راست جواب دیتا ہے۔ یہ بالکل سادہ اور سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمپلی یہ ہے کہ ایک درخواست پیش کی جاتی ہے اور اس کا جواب فوراً مل جاتا ہے، اسی وقت مل جاتا ہے۔ یہ تجربہ، یہ ایکسپیرینس عام طور پر جو نوزد مسیحی ہیں وہ کرتے ہیں۔ خدا ان کے ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسا کرتا ہے۔ بہت سے خادموں نے اس امر کی گواہی دی ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب کی نسبت ان کے ابتدائی مسیحی تجربے کے وقت ان کی دعاؤں کا جواب جلدی مل جایا کرتا تھا۔ میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں اس بات کی تصدیق ہوگی کہ سٹارٹنگ میں ہماری دعاؤں کا جواب جلدی مل جایا کرتا تھا۔ دوسرے سلاطین اس کا 6 باب میں ہمیں الیشا کی سٹوری ملتی ہے۔ الیشا نے دعا کی اور اس کا جواب فوراً مل گیا۔ اس نے کہا خداوند اس نوجوان کی آنکھوں کو کھول دے، اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے دیکھا کہ الیشا کے ارد گرد کا جو پہاڑ ہے وہ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے گرا ہے۔ اگلی آیات اگر ہم پڑھیں تو ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ الیشا نے دعا کی، وہ دعا کرتا ہے اور اس کا بھی جواب فوراً مل جاتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ خداوند میں تیری محنت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اندھا کر دے، وہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ہماری دعائیں ایسی ہیں جن کا جواب جو ہے وہ خداوند اسی وقت دے دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ متوقع جواب سے مختلف جواب ہوتا ہے۔ ہم ایکسپٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اس طریقے سے حل ہوگا، لیکن خدا مختلف طریقے کو، مختلف سورسز کو استعمال کر کے ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے۔ اگسطین بتاتا ہے کہ جب میں اپنی جوانی میں تھا تو بڑی خراب زندگی گزار رہا تھی۔ میری راست باز ماں میرے لیے دعا کیا کرتی تھی، خداوند میرے بیٹے کو آزاد کر، میرا بیٹا تیری طرف رجوع کرے، وہ ایک مسیحی زندگی گزارے۔ اب میری ماں کو پتا چلا ہے کہ میں نے اٹلی جانا ہے، تو وہ میری ماں جو ہے میرے لیے دعا کرنا شروع ہو گئی ہے، آنسو بہانا شروع ہو گئی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرا اٹلی جانے سے میں اور بھی زیادہ خراب ہو جاؤں گا، میں آلریڈی پہلے ایک خراب زندگی گزار رہا ہوں اور اب میں اٹلی جا رہا ہوں، تو میری ماں سمجھتی ہے کہ اب جب میں اٹلی جاؤں گا تو میں اور بھی خراب ہو جاؤں گا۔ میری ماں میرے لیے رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، چلا رہی ہے کہ خداوند میرا بیٹا اٹلی نہ جائے۔ وہ یہ دعائیں پیش کر رہی ہے خداوند کے حضور، لیکن جس رات وہ دعا کر رہی ہے اسی رات ہی اگسطین بتاتا ہے کہ میں جہاز پر بیٹھا اور اٹلی چلا گیا۔ جب میں اٹلی گیا تو وہاں میری ملاقات ایک راست باز مسیحی سے ہوئی۔ اس نے مجھے اپنی گواہی سنائی، اس نے مجھے کلام سنایا اور میں نے اپنی زندگی خدا کو دے دی۔ اور بعد میں وہ لکھتا ہے کہ خدا نے میری ماں کی دعا کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی دل کی جو خواہش تھی اس کو پورا کر دیا۔ اور ایک مبشر نے عبادت میں رہنمائی کے لیے جانا تھا، وہ بس سٹاپ کی طرف بڑی جلدی جلدی بڑھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اسے وہ بس نہ ملی تو وہ لیٹ ہو جائے گا، وہ جلدی جلدی بس سٹاپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ سٹاپ پر پہنچتا ہے تو بس چلی جاتی ہے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے خداوند اس بس کو روک دے، اگر میں اس بس پر سوار نہ ہوا تو میں ٹائم پر عبادت پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ وہ دعا کر رہا ہے خداوند اس بس کو روک دے، لیکن وہ بس نہیں رکی، وہ چلی گئی۔ میں یہاں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ کیا خدا اس بس کو نہیں روک سکتا تھا؟ جی ہاں، وہ روک سکتا تھا۔ یشوع کے دور میں خدا نے سورج کو روک دیا۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے وقت کو تھما دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے سمندروں کو چیر دیتا ہے۔ پانی کبھی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا، خدا اپنے لوگوں کے لیے پانی کو بھی تقسیم کر دیتا ہے، پانی کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے بلکہ ان کے جو دشمن ہیں ان کو پانی میں بھی ڈبو دیتا ہے۔ میں نے آج ہی صبح ایک جگہ پر پڑھا کہ پانی کی جو ڈیتھ ہے، جو بندہ پانی میں ڈوب کے مرتا ہے، وہ سب سے اذیت ناک موت ہے۔ اس کی باڈی کا ہر ایک حصہ جو ہے وہ درد فیل کرتا ہے۔
ہر ایک حصے میں پانی چلا جاتا ہے۔ سوچے ذرا، خدا نے اسرائیل کو نکالنے کے لیے مصریوں کو، ان کے دشمنوں کو کیسی سزا دی۔ خدا اسرائیلیوں اور مصریوں میں فرق پیدا کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں میں اور دنیا میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بس چلی گئی تو میں پریشان تھا، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، تو میں نے ایک کار والے کو ہاتھ دیا لفٹ کے لیے، اور وہ کار رک گئی، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا اور اب وہ مجھے لے کے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کار والے نے مجھے بس اور وقت سے پہلے پہنچا دیا میری منزل پر، اور نہ صرف اس نے مجھے بس سے پہلے اور وقت سے پہلے میری منزل پر پہنچایا، بلکہ بالکل مفت۔ بہت سے ایسے ایریا میں خداوند ہمیں ریلیکس کرتا ہے، کیونکہ بس کی نسبت جو کار کی سواری ہے وہ زیادہ ریلیکسیشن ہے۔ خدا ہمیں ریلیکس کرتا ہے، ہمارے وقت کو بچاتا ہے، اور ہمارے جو پیسے ہیں ان کو بھی بچاتا ہے۔ اور بعد میں وہ بتاتا ہے کہ جب ہم گاڑی پہ آ رہے تھے تو میں نے اپنی گواہی جو ہے، مسیحی گواہی، میں نے اس بندے کو سنا، اور اس کے بعد اس بندے نے مسیح کو قبول کر لیا۔ جو ڈرائیور تھا اس نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اس طرح کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے ریلیکس کیا، میرے وقت کو بچایا، میں اپنے وقت پر اپنی منزل پر بھی پہنچ گیا، خدا نے میرے پیسوں کو بھی بچایا، اور خدا نے ایک روح کو بھی بچایا۔ اس طرح انسان اتنا عقل مند ہے یا اتنا سمجھدار ہے کہ وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو بھی انسٹرکشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند فلاں طریقے سے میرا فلاں کام کر دے، فلاں طرح سے خداوند میرا کام کر دے، لیکن خدا کے پاس اس کے لوگوں کے لیے انلیمیٹڈ سورسز ہیں۔ خدا جو ہے وہ سورسز کا باپ ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے وہاں سے بھی کاٹتا ہے جہاں پر وہ نہیں بوتا۔ وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس کی نظریں جو ہیں اس کے لوگوں پر ہمیشہ لگی رہتی ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ دعا کے جواب میں تاخیر ہے، ڈیلے ہے۔ آپ کا جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ آپ کا لرننگ ٹائم ہے۔ جب آپ ویٹنگ روم میں ہیں، خداوند آپ کو بہت سی چیزیں آپ کے ویٹ میں سکھانا چاہتا ہے۔ ہمیں چوکس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہماری دعاؤں میں تاخیر کر رہا ہے، دعاؤں کے جواب میں تاخیر کر رہا ہے، ہمیں خدا سکھانا کیا چاہتا ہے۔ خود کو خدا کو پیش کریں، خدا کے ہاتھوں میں دیں، تب جو دھندلی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی جب آپ ٹوٹلی طور پر خداوند کو پیش کریں گے۔ اس کے بارے میں ڈیوڈ یونگچو کہتا ہے کہ بہت سی ہماری ایسی دعائیں ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہمیں جواب مل جاتا ہے۔ بہت سی ہماری ایسی دعائیں ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے وہ کچھ ہفتوں کے بعد ملتا ہے، کچھ ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے وہ کچھ مہینوں کے بعد ملتا ہے، کچھ دعاؤں کا جواب 1 سال کے بعد ملتا ہے، کچھ دعاؤں کا جواب 10 سال کے بعد ملتا ہے، کچھ دعاؤں کا جواب ہمیں 20 سال کے بعد ملتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے وہ لازمی ملتا ہے۔ ایک خادم کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے 16 سال تک دعا کی، اور 16 سال کے بعد اس نے مسیح کو قبول کیا، اپنی زندگی خدا کو دی۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری دعائیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہم کچھ دعا کرتے ہیں، کل کچھ کرتے ہیں، پرسوں کچھ کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اگر ایک کام نہیں ہو رہا، ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ہم اس کے لیے دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنا والیٹ نہیں لے کے آیا، اس کے اندر میں نے 12 پریئر پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ وہ میری زندگی میں ایسے 12 مسئلے ہیں جن کے لیے میں ہر روز دعا کرتا ہوں، اور تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور 6 سال کے اندر ایک بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل ہوا ہو۔ فرضی طور پر وہ مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے وہ حل نہیں ہوئے، لیکن ایمان کی آنکھوں سے ان پر غور کرتا ہوں تو تمام مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ اور پاک روح مجھے اس بات کی یقین دہانی دلاتا ہے کہ خدا نے ان تمام معاملات کو تیرے فیور میں کر دیا ہے، تیرے حق میں کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے مسائل کے لیے جو چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، آپ نے ان کے لیے کبھی دعا کرنا بند نہیں کرنا۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تب تک آپ نے خدا کے حضور جھکے رہنا ہے، دروازہ کھٹاتے رہنا ہے۔ ایک ٹائم آئے گا کہ دروازہ کھل جائے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ خداوند آپ کو آزاد کرے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا، آپ کو بحال کرے گا، آپ کو سرفراز کرے گا۔ کنٹینیوسلی دعا کرتے رہنا ہے۔ چوتھا اور آخری طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں
تو خداوند انکار کر دیتا ہے، کوئی درخواست پیش کرتے ہیں تو خداوند اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ میں ایک کوسچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس کلام کو وائنڈ اپ کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے اور ٹیبل کے اوپر ایک چاقو پڑا ہوا ہے، وہ بڑا سنہری اور خوبصورت ہے، چمکدار ہے، اور آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور اس چاقو کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا آپ اسے الاؤ کر دیں گے کہ وہ چاقو پکڑے؟ جی ہاں، آپ نہیں الاؤ کریں گے، کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، اسے ہرٹ کرنے کے باعث ہے، اس کو ہرٹ کرنے کا باعث بنے گا۔ اگر وہ بچہ اس چاقو کو پکڑنے کے لیے روئے، چلائے، آنسو بہائے، گڑ گڑائے، ہاتھ پاؤں مارے، کیا آپ اب اسے الاؤ کر دیں گے کہ وہ چاقو پکڑ لے؟ جی ہاں، آپ نہیں الاؤ کریں گے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چاقو کا کام کرتی ہیں، آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کے ریلیشن شپ کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کی زندگی کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ خدا ان تمام درخواستوں کے لیے، خدا ان تمام چیزوں کے لیے، خدا کا جو آنسر ہے وہ نو ہے۔ خدا وہ آپ کو کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں دے گا جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ وہ آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، وہ آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ ہم اپنے فیوچر کو نہیں جانتے، لیکن خدا ہمارے فیوچر کو جانتا ہے اور بڑے بہتر طور پر جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہماری ترقی کا باعث ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہماری پروسپیرٹی کا باعث ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو اور بھی خوبصورت بنا دیں گی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو تباہ کر دے گی۔ اور ہم ایز اے بچے ہوتے ہوئے ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور ہم ان چیزوں کے لیے روتے ہیں، چلاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن خدا ہمیں وہ چیزیں کبھی نہیں دے گا۔ ان درخواستوں کے لیے ایک ہی جواب ہے اور وہ ریجیکشن ہے، انکار ہے۔ لیکن اس انکار میں بھی آپ کی بھلائی ہے، آپ کی چنگائی ہے، آپ کی اچھائی ہے، صرف اور صرف اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس انکار کے لیے بھی خداوند کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں وہ چیزیں نہیں دی جو ہماری نقصان کا باعث تھی۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو برکت دے، آپ کو پروسپر کرے، آپ کی زندگیوں کو پھلدار کریں، اور آپ خوب دعائیں کریں، دعا کی اہمیت کو جان کر خوب دعائیں کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم دعا میں، مسیح کی حضوری میں گزاریں۔ آمین۔